بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل عزت احترام حضرت مفتی بدر عالم مصباحی، پرنسپل الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، یہاں پر موجود ارکان انتظامیہ، ہمارے جامعہ کے معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب میں ہم 76واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ملک کو جمہوریہ بنے ہوئے پورے 75 برس ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک بھارت کی صدر جمہوریہ محترمہ شریمتی دروپدی مرمو ہے۔ اس سے پہلے جناب رام ناتھ کووند صدر جمہوریہ تھے۔ سن 2021 میں یوم جمہوریہ کے موقع سے انہوں نے جو خطاب پیش کیا تھا، اس کا ایک اقتباس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور پھر اس کی روشنی میں اپنی گفتگو کروں گا۔ وہ اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ آج کا دن تمام ہندوستانیوں کے لیے، چاہے وہ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک، سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہی کے دن ہم یعنی ہندوستان کے عوام نے آئین کو اپنایا اور اس کے تئیں اپنی پاسداری کا اظہار کیا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے آج کا دن آئین میں شامل عظیم اقدار کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کا دن بھی ہے۔ یہ اقدار، اس پہ دھیان دینا ہے ہمیں، یہ اقدار جن میں انصاف، آزادی، مساوات اور اخوت شامل ہیں۔ 4 چیزیں، انصاف، آزادی، مساوات اور اخوت شامل ہیں، جنہیں آئین کی تمہید میں شامل کیا گیا ہے اور جو ہم سب کے لیے انتہائی مقدس ہیں۔ اس کی پیروی کرنا حکمرانوں اور عوام الناس دونوں کے لیے یکساں طور پر لازم ہے۔ حضرات، سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جی کے اس خطاب کی روشنی میں ہمیں یعنی ہم ہندوستانیوں کو ہمیشہ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہندوستان کے عام لوگوں کو، بالخصوص ہندوستان میں رہنے والی اقلیتوں کو، آزادی، انصاف، مساوات اور اخوت جیسے حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہیں۔ گاندھی جی نے کبھی کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے، کسی ملک کا جائزہ لینا ہو تو سب سے پہلے وہاں رہنے والی اقلیتوں کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اکثریتی طبقہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، انہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں، انہیں مساوات کا حق دیا جاتا ہے یا نہیں، انہیں آزادی حاصل ہے یا نہیں، ان کے ساتھ بھائی چارہ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی ملک کا، کسی معاشرے کا جائزہ لینا ہو تو سب سے پہلے اقلیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم اگر 75 سال ہو چکے ہیں، ان 75 سالوں کو پر ہم ایک سرسری نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہندوستان کے لوگوں کو آزادی کے 75-78 سال ہو جانے کے بعد بھی کیا واقعی یہاں کے عام لوگوں کو آزادی حاصل ہے؟ کیا انصاف ملتا ہے؟ کیا اخوت اور بھائی چارے کا سلوک کیا جاتا ہے؟ آئیے آج میں
کچھ تاریخی شواہد پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تاکہ ہم ہندوستانی غور کریں کہ ہمارے ملک میں اگر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، آزادی نہیں مل رہی ہے، ان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے، انہیں معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، تو ہمارے ملک بھارت کی ترقی میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ آئیے، سن 2002 میں گجرات میں جو فسادات ہوئے تھے ان کے حالات سب لوگ جانتے ہیں۔ 19 سالہ بلقیس بانو کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا اور ان کے خاندان کے 14 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا، اس میں ان کی 3 سالہ بیٹی بھی شامل تھی۔ ابھی کچھ سالوں پہلے ہی یوم آزادی کے موقع پر جب ملک کے وزیر اعظم خواتین کے حقوق پر قوم سے خطاب کر رہے تھے، اس وقت حکومت ہی نے ٹھیک اسی دن بلقیس اور ان کے خاندان والوں کے ان ریپسٹ اور قاتلوں کو معافی دے دی تھی جنہیں عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ ویسے بھی ان لوگوں نے قید کے اکثر ایام پیرول پر باہر گزارے تھے اور اب وہ آزاد ہیں۔ جیل کے باہر ان کا استقبال پھولوں سے کیا جاتا ہے۔ اب وہ سماج کے معزز افراد ہیں اور ملک کے سیاستداں عوامی پروگراموں میں ان کے ساتھ اسٹیج پر نظر آتے ہیں۔ کیا ہم تاریخ کے اس پہلو سے سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا تاریخ سے اس بات کو مٹایا جا سکتا ہے کہ صوبہ کشمیر میں 2019 میں صوبہ کشمیر کا پورے ملک سے مہینوں تک رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا؟ ایک جمہوریت میں انٹرنیٹ کو بند کرنے کا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا۔ کشمیر کے صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے اور پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ 21ویں صدی میں کسی بھی شخص کی زندگی ویسی نہیں ہونی چاہیے جیسے ان کی ہے۔ ان کے گردنوں پر، سروں پر فوجیوں کے بوٹ ہوتے ہیں، اپنی گردنوں پر بوٹوں کے سائے میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ یہ بھی نہیں بھولے گی کہ کس طرح دہلی پولیس نے سڑک پر پڑے شدید طور پر زخمی نوجوان مسلمانوں کو ہندوستانی قومی ترانہ گانے پر مجبور کیا تھا اور اسی دوران انہیں زد و کوب کرتے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نوجوان کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ تاریخ یہ بھی نہیں بھولے گی کہ شمالی ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ خبروں کے مطابق انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے دروازے پر کراس کے نشان لگا دیے تھے اور انہیں چلے جانے کو کہا تھا، اور مسلم فری اتراکھنڈ کی کھلے عام باتیں ہو رہی تھی۔ تاریخ یہ بھی نہیں بھول سکتی ہے کہ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور وحشیانہ خانہ جنگی کی آگ میں جل رہی ہے۔ ایک طرح کی نسلی تطہیر کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اس میں وہاں کی پولیس فریق بن چکی ہے۔ فریق بن چکی پولیس نے 2 خواتین کو ایک ہجوم کے حوالے کر دیا جس نے انہیں برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا اور پھر ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا۔ ان میں سے ایک خاتون نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ریپسٹ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اس کمیونٹی کی خواتین ریپ کرنے والوں کے ساتھ کھڑی رہیں اور اپنے مردوں کو ریپ کرنے کے لیے اکساتی بھی رہیں۔ کیا اس سے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ مہاراشٹر میں آرمڈ ریلوے پروٹیکشن فورس کے ایک اہلکار نے ٹرین کے ایک ڈبے میں مسلمان مسافروں پر کھلے عام فائرنگ کی تھی اور لوگوں سے ایک خاص پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی تھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک انتہائی مقبول اور جارح شخص جو اعلیٰ سیاست دانوں اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ تصویر کھنچواتا رہتا ہے، ملک کی اکثریت سے گنجان آبادی والی مسلم آبادی سے ہو کر مذہبی جلوس نکالنے کی اپیل کرتا ہے، اور یہ شخص فروری میں 2 مسلم نوجوانوں کو ایک گاڑی سے باندھ کر زندہ جلانے کے معاملے میں کلیدی ملزم ہے، لیکن وہ آزاد ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا ہمیں آزادی
کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اخوت اور بھائی چارگی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ جب تک ملک کے ہر فرد کو آزادی کی نعمت نہیں ملے گی، اخوت اور بھائی چارگی کی دولت نہیں ملے گی، لوگوں کے ساتھ مساوی سلوک نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں ہمارا دیش آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ دیش کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔